میں اپنے علاقے میں الیکشن جیت چکا تھا، اس لیے اپنے دوستوں کے ساتھ جشن منا رہا تھا۔ ہم نے سڑک پر اپنی گاڑیوں کو کھڑا کر رکھا تھا اور بیچ میں تیز میوزک کے ساتھ ہم ناچ رہے تھے۔ ساتھ ہاتھوں میں بیئر کے کین پکڑے ہوئے تھے۔ ہم ہلا گلا مچا کر خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ ہمیں یہ تک پرواہ نہیں تھی کہ پیچھے گاڑیوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، لوگ ہارن پہ ہارن دے رہے تھے۔ مین روڈ ہم بند کر چکے تھے کیونکہ اپنی خوشی بھی تو منانی تھی، جیت کا جشن بھی تو منانا تھا۔ میرے گارڈز چاروں طرف کھڑے تھے۔ جو بھی اپنی گاڑی سے اتر کر یہ کہتا کہ خدا کے لیے اس روڈ کو کھول دیں، ہمیں واپس اپنے گھر جانا ہے یا اپنے ضروری کام سے جانا ہے، تو میرے گارڈز انہیں دھکا دینے لگتے۔ وہ کہنے لگتے کہ تمہیں نظر نہیں آ رہا، یہاں پر ہمارے مالک اپنی خوشی کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اس لیے کوئی بھی یہاں سے آگے نہیں آئے گا، نہ جائے گا۔ میں اس وقت تک بیئر کے 2-3 کین پی چکا تھا اور نشے میں جھوم رہا تھا۔ جب ایک لڑکی کی چلا کر بولنے کی آواز سن کر میں نے نشے سے چور آنکھوں کو ذرا سا کھول کر دیکھا تو وہ میرے گارڈز پر چلا رہی تھی۔ پھر اس نے سڑک پہ رکھے اسپیکر کے پاس جا کر ساری تاریں کھینچ دی، جس سے میوزک بند ہو چکا تھا۔ اس لڑکی کی جرت دیکھ کر میں حیران بھی تھا اور مجھے غصہ بھی آنے لگا۔ لڑکھڑاتے قدموں سے میں اس لڑکی کی جانب جا رہا تھا جو میرے گارڈز پر چلا کر کہہ رہی تھی کہ آپ لوگوں کی انسانیت کیا مر گئی ہے؟ سامنے ایمبولینس میں ایک بوڑھا اس وقت کریٹیکل کنڈیشن میں ہے، اسے بر وقت ہاسپٹل پہنچنا ہے، اس لیے بند کرو یہ تماشا، ہٹاؤ اپنی گاڑیاں یہاں سے۔ وہ گارڈ اس لڑکی سے کہہ رہا تھا کہ یہاں سے چلی جاؤ۔ میں اس لڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا، اے لڑکی، کیا بدتمیزی ہے یہ؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میوزک بند کرنے کی؟ میں نے غصے سے بلند لہجے سے اس سے کہا تو کہنے لگی، اچھا تو تم ہو فارس جتوئی؟ میں نے کہا، ہاں میں ہی ہوں۔ کہنے لگی، اگر تمہارا یہ تماشا ختم ہو گیا ہو تو مسٹر اپنی گاڑی کو پیچھے کرو، کیونکہ اس ایمبولینس میں لیٹے شخص کی بہت زیادہ سیریس کنڈیشن ہے، اسے فوراً ہاسپٹل لے کر جانا ہے۔ تمہاری وجہ سے پورا مین روڈ جام ہے، کتنے لوگوں کو پریشانی کا سامنا ہے۔ یہاں پر کھڑے لوگوں نے تمہیں اس لیے ووٹ نہیں دے کر جتوایا کہ تم ان کی تکلیف کا احساس نہ کرو اور یہاں جشن مناؤ۔ ہٹاؤ اپنی گاڑی۔ بڑی بے خوف قسم کی لڑکی تھی، چپڑ چپڑ اس کی زبان چل رہی تھی۔ میں نے کہا، او میڈم، کم بولا کرو، سمجھی؟ اور میرے سامنے آواز نیچی رکھ کے بات کیا کرو۔ میں اتنے اونچے لہجے میں بات سننے کا عادی نہیں ہوں۔ بات کرنے سے پہلے میری حیثیت کو مد نظر رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ وہ کہنے لگی، جس جیت پر تم اتنا اکڑ رہے ہو نا مسٹر فارس جتوئی، مت بھولو کہ اس مقام تک تمہیں لا کر کھڑا کرنے والوں میں ہم بھی ہیں، اور جب چاہیں تمہیں آسمان کی بلندیوں سے زمین پر پٹک سکتے ہیں۔ ہمارے ٹکڑوں پر تمہارے محل کی عیاشیاں پوری ہوتی ہیں، تمہاری ساری اکڑ میں 2 منٹ میں مٹی میں ملا سکتی ہوں۔ اس نے چٹکی بجاتے ہوئے کہا۔ میں نے اس لڑکی کو سر سے پیر تک دیکھا۔ تھی کیا وہ؟ ذرا سی لڑکی، اور دھمکی کسے دے رہی تھی؟ فارس جتوئی کو، جس کے دائیں جیب میں پورا پولیس محکمہ تھا اور بائیں جیب میں قانون۔ وہ میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے گارڈ سے کہا، میوزک آن کرو، آج کی رات کوئی اپنے گھر نہیں جائے گا، اب میں پوری رات یہیں ناچ کر گزاروں گا، میں دیکھتا ہوں مجھے کون روکتا ہے۔ میرا یہ کہنا تھا، وہ لڑکی میرے پاس آئی، کہنے لگی، وہ شخص مر جائے گا، خدا کے لیے بند کرو یہ تماشا۔ میں نے کہا، کون ہے وہ؟ دکھاؤ مجھے۔ یہ کہہ کر میں الارم بجاتی اس ایمبولینس کے پاس آیا، اس کے ڈرائیور سے کہا، کھولو پچھلا دروازہ۔ میں اس وقت نشے میں چور تھا، کچھ شراب کا نشہ تھا، کچھ دولت کا اور عہدے کا نشہ۔ اس ڈرائیور نے کہا، صاحب اس شخص کی حالت بہت بگڑ رہی ہے، پلیز آپ ہمیں جانے دیں۔ میں نے کہا، پچھلی نشست کا دروازہ کھولو، جو کہا ہے وہ کرو۔ اس نے پچھلی نشست کا دروازہ کھولا تو ایک 35 سالہ شخص درد سے تڑپ رہا تھا، شاید اسے اپینڈکس کا درد تھا، وہ درد سے بے حال تھا۔ ساتھ میں اس کی بیوی بیٹھی تھی، رو رہی تھی، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہی تھی کہ دیکھیں میرے شوہر کو بہت درد ہو رہا ہے،
اگر وہ وقت پر ہاسپٹل نہیں پہنچے تو مر جائیں گے۔ میں نے جیب سے پسٹل نکالی، اس شخص کو لگاتار 3 گولیاں مار دی۔ میرے سر پر اس وقت ضد سوار تھی۔ اس لڑکی کی وجہ سے ایسا غصہ سوار تھا کہ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا کہ میں نے کیا کیا ہے۔ وہ شخص پہلے ہی درد سے تڑپ رہا تھا، گولیاں لگتے ہی چند ہی لمحوں میں وہ مر گیا۔ یہ دیکھ کر اس کی بیوی چیخنے چلانے لگی، وہاں پر شور شرابہ شروع ہو گیا۔ اس لڑکی نے میرا گریبان پکڑ لیا، ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پہ دے مارا۔ وہ کہنے لگی، کیا کیا تم نے؟ تم پاگل ہو کیا؟ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، تمہیں عدالت میں گھسیٹوں گی۔ میں نے اس لڑکی سے اپنا گریبان چھڑوایا اور اسے پیچھے دھکا دیا، پھر ہوا میں فائرنگ کی۔ ایک دم خاموشی چھا گئی۔ میں نے کہا، کوئی بھی یہاں سے ہلا تو میں سب کو گولی مار دوں گا، کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ پھر میں نے وہ پسٹل اس لڑکی کی طرف تان دی۔ میں نے چلا کے کہا کہ سب سے پہلے تمہیں گولی ماروں گا، بہت زبان چلتی ہے تمہاری۔ اسی شخص کے لیے تم نے میرا موڈ خراب کیا، میری خوشیوں کو آگ لگائی، میوزک بند کیا تھا تم نے، لو میں نے مار ڈالا اسے۔ اگر میرے بیچ میں کوئی بھی آیا تو میں اس کا یہی حشر کروں گا۔ میں دیکھتا ہوں میرا کون کیا بگاڑتا ہے۔ میرے اندر نہ جانے کس بات کا غرور اور گھمنڈ تھا جو ختم ہی نہیں ہوتا تھا۔ وہ لڑکی مجھے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اپنے گارڈز کو بآواز بلند کہا، میوزک آن کرو۔ دوبارہ سے میوزک چلنے لگا، اور جس کے شوہر کو میں نے مار ڈالا تھا وہ روئے جا رہی تھی۔ وہ لڑکی اس عورت کے پاس چلی گئی اور میں واپس وہیں۔ اب میں گاڑیوں کے بیچ میں جا کر ہوائی فائرنگ کرنے لگا۔ بڑے تیز میوزک میں گانا لگا ہوا تھا، آج کی رات مزہ حسن کا آنکھوں سے لیجئے، وقت برباد نہ بن کی بات کی باتوں میں کیجئے، آج کی رات مزہ حسن کا آنکھوں سے لیجئے۔ میں خود بھی یہ گانا گنگنا رہا تھا، اور پھر شراب کا نشہ مجھ پر اتنا چھایا کہ میں ناچتے ناچتے وہیں پر بے ہوش ہو چکا تھا۔ لیکن جب ہوش آیا تو اپنے کمرے میں تھا، میرا سر ابھی بھی بھاری ہی تھا۔ رات میں ہونے والے واقعے کو میں یکسر بھول چکا تھا اور مجھے پرواہ بھی نہیں تھی۔ لیکن میرے کمرے پر دستک ہوئی۔ میں نے کہا، کون ہے؟ آ جاؤ اندر۔ میں بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگا کر بیٹھ چکا تھا۔ بڑے غصے سے میرے والد کمرے میں داخل ہوئے، کہنے لگے، رات کو کیا تماشا لگایا ہے تم نے؟ میں نے کہا، کم آن ڈیڈ، یہ سب کچھ نیا تو نہیں ہے، میں یہ سب کچھ بہت پہلے سے کرتا آ رہا ہوں۔ پلیز اس وقت میں سونا چاہتا ہوں، میرے سر میں درد ہے۔ بلکہ ایسا کریں کہ کریم سے کہیں بلیک کافی لے کر آئے۔ میں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں سے پکڑا ہوا تھا۔ میرے ڈیڈ کہنے لگے، تمہیں اندازہ ہے اس وقت تمہاری اس حرکت نے کتنا نقصان پہنچایا ہے؟ باہر پولیس کھڑی ہے، گدھے، تمہارے خلاف FIR کٹی ہے، قتل کا کیس ہوا ہے تم پر۔ یہ سن کر میرا باقی کا نشہ بھی ٹوٹا۔ میں نے کہا، واٹ؟ مجھ پہ ایسا کیس کون کر سکتا ہے؟ اتنی کسی میں ہمت نہیں ہے۔ میرا باپ کہنے لگا، یہی تو میں سوچ رہا ہوں۔ فضل جتوئی کے اکلوتے بیٹے فارس جتوئی کی FIR کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ اسی وقت باہر آؤ، کیونکہ یہ کیس اتنا سیدھا نہیں رہا جتنا مجھے لگ رہا تھا۔ میں نے کہا، وہ جیتنے کی خوشی میں شراب پی لی تھی، اس کا نشہ کچھ زیادہ ہی چڑھ گیا تھا، اس لیے چل گئی گولی۔ میرا باپ کہنے لگا، مجھے نہیں لگتا کہ یہ کام کسی کمزور سی عورت کا ہے، اس کے پیچھے کوئی اور ہے۔ بہرحال فی الحال باہر آؤ، ابھی بات مٹھی میں ہے، میں چاہ رہا ہوں یوں ہی ختم ہو جائے۔ میں نے کہا، کچھ نہیں ہوگا، آپ ہیں نا؟ یہ کہہ کر میں واش روم چلا گیا۔ شاور لے کر آیا تو دماغ کچھ درست ہوا۔ اپنا نائٹ ڈریس پہنے ہی میں باہر آ گیا، بس وہی ڈھیلا ڈھالا ٹراؤزر اور شرٹ۔ نیچے SHO اور دوسرے افسران موجود تھے، چائے پی رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر سب کے سب کھڑے ہو گئے جیسے میرے غلام ہیں۔ میں شروع سے ایسا ہی ماحول دیکھتا آ رہا تھا، اس لیے مجھے لگتا تھا کہ میں جو چاہوں گا کر لوں گا، اور ڈیڈ کہیں گے ڈونٹ وری، میں سنبھال لوں گا، اور ابھی بھی ایسا ہی ہوگا۔
میں آ کر صوفے پر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھ گیا۔ وہاں موجود ایس ایچ او صاحب نے کپ روکا اور ایک گہری سانس لی۔ وہ کہنے لگے، فارس صاحب، یہ کیا کیا آپ نے؟ میں نے کہا، کچھ نیا تو نہیں کیا۔ ایس ایچ او صاحب، آج تک آپ سنبھالتے آ رہے ہیں نا، تو کیا مسئلہ ہے؟ مٹھائی زیادہ چاہیے تو بتا دیں۔ وہ کہنے لگا، بات مٹھائی کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ کی ویڈیو بنی ہے اور جس نے ایف آئی آر کٹوائی ہے وہ لڑکی ایک صحافی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ آپ کو چھوڑے گی نہیں، اس کے پاس ثبوت ہے، اس نے آپ کے قتل کرنے کی ویڈیو بنا کے رکھی ہے، آپ کو سلاخوں کے پیچھے لے جانے کی دھمکیاں دی ہیں۔ ہمیں دکھائی تو نہیں ہے، لیکن اس کے اعتماد سے ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ لڑکی کے پاس سارے ثبوت ہیں۔ میں نے کہا، صحافی لڑکی؟ ایسا تو وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا، مجھے ابھی بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ وہ کہنے لگے، ہم اس کی بیوی کو ساتھ لے کر آئے ہیں اور ایف آئی آر کٹوانے کے بعد ہی وہ وہاں سے گئی ہے۔ ہم نے تو بہت سمجھایا تھا اسے کہ بات ختم کرو، ہار جاؤ گی، آج تک کبھی کسی نے فارس صاحب کو ہاتھ نہیں ڈالا، تم کیا چیز ہو؟ پھر کہنے لگی کہ آپ اپنا کام کریں تو زیادہ بہتر ہوگا، ورنہ بات بہت زیادہ پھیل جائے گی، پھر آپ کو ساری دنیا کے سامنے اس فارس جتوئی کو گرفتار کرنا پڑے گا، ہتھ کڑی بھی لگانی پڑے گی، اور میرا آپ سے وعدہ ہے کہ آپ یہ کریں گے، کیونکہ میرے پاس سارے ثبوت ہیں، اور ابھی تک وہ صرف میرے پاس ہی ہیں، لیکن کل تک وہ میڈیا میں ہر شخص کے پاس چلے جائیں گے۔ وہ کہنے لگا، میں نے ایک لڑکی میں اتنا اعتماد پہلی بار دیکھا، وہ تو ہمارے سامنے کرسی پر یوں بیٹھی تھی جیسے ہم پر حکم چلانے آئی ہو۔ غصہ تو ہمیں بھی بہت آ رہا تھا، لیکن ظاہر سی بات ہے قانونی کارروائی ہمیں کرنی پڑی، کیونکہ صحافی تھی۔ میں اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا رہا تھا کہ ایسی کون سی لڑکی تھی جو صحافی تھی۔ میں نے تو کسی کے ہاتھ میں کیمرہ نہیں دیکھا، نہ کسی کے ہاتھ میں موبائل دیکھا تھا۔ اس وقت سب میرے خوف کے مارے چپ خاموش سے کھڑے تھے۔ میں ابھی تک یاد نہیں کر پا رہا تھا کہ کیا چکر ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے بتائے کون سی لڑکی ہے، میں ایسا کرتا ہوں اس سے بات کر لیتا ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ جی فی الحال تو مجبوری ہے ہماری کہ آپ کو ہمارے ساتھ پولیس اسٹیشن جانا پڑے گا، وہاں ہم اس لڑکی کو بلا لیں گے اور کوشش کیجیے گا کہ بات وہیں ختم ہو جائے۔ میں نے کہا، آپ لوگ جائیں، میں اپنی گاڑی میں آتا ہوں۔ میرے ابھی تک دماغ میں ایسی کوئی لڑکی نہیں آ رہی تھی جو صحافت سے تعلق رکھتی اور وہاں موجود ہوتی۔ بہرحال میں نے کپڑے چینج کیے، اپنی گاڑی میں بیٹھ کر میں پولیس اسٹیشن پہنچ گیا۔ مجھے ایس ایچ او نے اپنے اے سی والے کمرے میں بٹھایا۔ کہنے لگا، میں نے اس لڑکی کو کال کر دی ہے، وہ کچھ ہی دیر میں آتی ہوگی۔ میں ایس ایچ او کے کمرے کی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ وہ کہنے لگا، فارس صاحب، آپ کے لیے چائے منگواؤں یا پھر کافی؟ میں نے کہا، بلیک کافی۔ کچھ ہی دیر میں بلیک کافی آ چکی تھی۔ میری زندگی میں ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ میں کسی کا انتظار کر رہا تھا، ورنہ آج تک میں نے ہمیشہ دوسروں کو انتظار کروایا تھا۔ کچھ ہی دیر میں کافی آ چکی تھی۔ اب گرم گرم کافی کے گھونٹ پی کر میں یہی سوچے جا رہا تھا کہ آخر وہ لڑکی ہے کون۔ کچھ ہی دیر میں دروازے پہ دستک ہوئی اور ایک اہلکار سامنے آیا۔ کہنے لگا، سر، وہ میڈم مہرالنساء آ چکی ہیں۔ ایس ایچ او کہنے لگا، ہاں، اسے کمرے میں بھیج دو۔ پھر مجھ سے کہنے لگا، دیکھیں پلیز پیشنس سے کام لیجیے گا سر، میں چاہتا ہوں یہ کیس باتوں سے ختم ہو جائے۔ کچھ ہی دیر میں جو لڑکی اندر آئی اسے دیکھ کر میرا دماغ گھوم کے رہ گیا۔ وہ وہی لڑکی تھی جس نے اس رات مجھے اتنے طیش میں آنے پر مجبور کر دیا تھا کہ میں نے اس شخص کو گولی مار دی۔ اسے دیکھتے ہی میرے ماتھے پر بل پڑے۔ وہ مجھے دیکھ کر بڑے غصے سے اپنے قدم بڑھاتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ ایس ایچ او نے کہا، تشریف رکھیے۔ اس وقت ایس ایچ او کی کرسی کے سامنے رکھے ٹیبل کے پاس 2 ہی کرسیاں تھیں، ایک پر میں بیٹھا تھا، ایک خالی تھی۔ وہ دونوں کرسیاں ساتھ ساتھ تھیں، لیکن اس لڑکی نے اپنی کرسی کو گھسیٹ کے پیچھے کیا اور پھر بیٹھنے لگی۔ اتنی اکڑ میں نے آج تک کسی لڑکی میں نہیں دیکھی تھی جتنی اس لڑکی میں تھی۔ ایس ایچ او نے گہری سانس لی۔ کہنے لگا، میڈم مہرالنساء، آپ کیا لیں گی، ٹھنڈا یا گرم؟ کہنے لگی، کچھ بھی نہیں، اتنا ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔
میری زندگی بہت مصروف ہے، آپ کہیں کہ آپ نے کیوں بلایا ہے؟ کہنے لگا دیکھیں میں ٹھنڈا منگوا لیتا ہوں، اس وقت شاید آپ کو ٹھنڈے کی زیادہ ضرورت ہے۔ وہ کہنے لگی ایس ایچ او صاحب آپ اپنی بات کریں، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے دونوں ہاتھ بڑی زور سے سامنے ٹیبل پر مارے تھے۔ پتہ نہیں کس بات کا ایٹیٹیوڈ تھا اس لڑکی میں۔ کیا تھی وہ؟ ایک معمولی سی صحافی، اور مجھ سے ٹکر لے رہی تھی، مجھ سے، فارس جتوئی سے۔ میں تو اسے چونٹی کی طرح مسل کے رکھ سکتا تھا، اس لڑکی کو، اور وہ میرا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی تھی۔ غصے کے مارے میرا سانس پھول رہا تھا، بڑی زور سے میں نے کافی کا کپ پکڑ رکھا تھا، لگ رہا تھا ٹوٹ جائے گا۔ میں اپنا سارا غصہ اس کافی کے کپ پہ نکال رہا تھا۔ ایس ایچ او صاحب کہنے لگے مہر النساء میں چاہتا ہوں کہ آپ فارس سے بات کر لیں، معاملے کو یہیں ختم کر دیں۔ یہ سن کر وہ فوراً سے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی مطلب کیا ہے آپ کا؟ میں کیوں اس شخص کے ساتھ بات کروں؟ بات کرنے کے لیے کچھ رہ ہی نہیں گیا۔ یہ شخص ایک قاتل ہے اور میں آپ کو سارے ثبوت دینے کو تیار ہوں، یہاں تک کہ اس شخص کی بیوی گواہی دینے کے لیے تیار ہے، اور آپ نے اسے یہاں اپنے کمرے میں اے سی میں بٹھا رکھا ہے، اس کی خاطر تواضع کر رہے ہیں۔ حیرت ہے ایس ایچ او صاحب، کم از کم اپنی وردی کا ہی تھوڑا لحاظ کر لیتے۔ آپ کو کس عہدے پر یہاں پر کس لیے بٹھایا گیا ہے؟ آپ کس وعدے کے ساتھ اس کرسی پر بیٹھے ہیں؟ اور اگر آپ اپنا کیا ہوا وعدہ بھول گئے ہیں تو ذرا اپنی کرسی کے اوپر لگی تصویر کو دیکھ لیں، جسے صرف شو کیس کے طور پر سجایا گیا ہے۔ خدا کے لیے بانی قائد اعظم کی اور مسلمانوں کی جانوں کی قربانی سے بنے ہوئے اس پاک سرزمین کے ساتھ انصاف کریں، اسے گریبان سے پکڑ کے لاک اپ میں بند کریں۔ اس لڑکی کی زبان نے تو گویا میرے اندر آگ لگا دی۔ میں فوراً سے کھڑا ہوا، میں نے کہا بات سنو میری، تم جیسی لڑکی کو میں 2 منٹ میں ٹھیک کر سکتا ہوں، مجھے صرف 2 منٹ لگیں گے، تیسرا منٹ نہیں لگے گا۔ یہ تو ایس ایچ او صاحب کی وجہ سے میں چپ ہوں، ورنہ تمہاری وہ حالت کروں کہ تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ میں نے اسے دھمکانے کی کوشش کی تو کہنے لگی شٹ اپ مسٹر فارس جتوئی، تمہیں اندازہ نہیں ہے میں تمہاری میڈیا کے سامنے دھجیاں اڑا سکتی ہوں۔ اگر تم یہاں بیٹھے ہو نا تو ایس ایچ او کی وجہ سے نہیں بیٹھے، بلکہ اس مجبوری میں بیٹھے ہو کہ تمہیں جیل کی سلاخیں نہ دیکھنی پڑے۔ میں نے کہا آج تک ایسی کوئی جیل تیار نہیں ہوئی جہاں فارس جتوئی بیٹھ سکے، سمجھی؟ جاؤ تمہیں جو کرنا ہے کر لو۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ مار کے دھکا دیا۔ کہنے لگی تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ وہ بھی بپھری ہوئی شیرنی کی طرح چنگاڑ کے بولی۔ ایس ایچ او کھڑا ہو گیا، کہنے لگا پلیز آپ دونوں بیٹھ جائیں۔ وہ کہنے لگی میں یہاں بیٹھنے کے لیے نہیں آئی ہوں، اگر آپ نے اگلے 4 گھنٹے کے اندر اندر اس شخص کو جیل میں بند نہ کیا تو میں اس کی ویڈیو کو وائرل کر دوں گی، پھر آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ ایس ایچ او کہنے لگا میں نے تم سے کہا بھی تھا فارس کہ پیشنس سے کام لینا، تم نے یہ کیا کیا ہے؟ میں نے کہا اس کی زبان نہیں سنی، کیسے کینچی کی طرح چل رہی تھی۔ وہ کہنے لگا قتل ہوا ہے یار، سمجھا کرو، وہ لڑکی کوئی عام لڑکی نہیں ہے، صحافی ہے۔ ہم لوگ ہر ایک کو دھمکی دے کر اس کا منہ بند کروا سکتے ہیں، لیکن صحافی لڑکی کا نہیں۔ میں نے کہا یہ صحافی لڑکی صرف اس شخص کی بیوی کے اوپر اتنا اکڑ رہی ہے کہ وہ گواہی دے گی، تو ٹھیک ہے میں اس عورت سے جا کے معافی نامے پہ سائن کروا لیتا ہوں، پھر میں دیکھتا ہوں یہ میرا کیا بگاڑ سکتی ہے۔ میری بات پر ایس ایچ او سوچ میں پڑ گیا، کہنے لگا دیٹس گریٹ فارس صاحب، اگر آپ یہ کام کر لیں تو اس لڑکی کی ایف آئی آر ختم ہو جائے گی، لیکن اس کی بیوی بھی اس کی باتوں میں آ کر اپنا کیس واپس لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں نے کہا وہ مجھ پہ چھوڑ دو۔ وہ کہنے لگا دیکھیں کام ایسا کیجئے گا کہ وہ عورت دوبارہ اپنا منہ نہ کھولے۔ میں نے کہا تم فکر ہی نہ کرو اس بات کی۔ تو میں نے اپنا چشمہ سامنے رکھی ٹیبل پر سے اٹھایا اور پہن لیا اور وہاں سے باہر نکل گیا۔ ساتھ ہی میں نے ایک کال کی، میں نے کہا جس آدمی کو میں نے مارا تھا اس کی بیوی کا پتہ مجھے 10 منٹ کے اندر اندر چاہیے۔ ایسا ہی ہوا،
تھوڑی دیر میں مجھے اس عورت کے گھر کا پتہ مل چکا تھا۔ میں نے اپنے گارڈز لیے، اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اس عورت کے پسماندہ سے علاقے کے چھوٹے سے گھر میں چلا گیا۔ اپنا پیر زور سے مار کر میں نے وہ بوسیدہ دروازہ کھولا جہاں وہ بیٹھی روئے جا رہی تھی۔ 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے جنہیں وہ کھانا کھلا رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے کی رنگت اڑی تھی۔ وہ فوراً سے کھڑی ہو گئی۔ اپنے دونوں بچوں کو اس نے اپنے ساتھ لگا لیا۔ میں نے اپنے گارڈز کی طرف اشارہ کیا۔ ان میں سے ایک نے دروازہ بند کیا، دوسرے نے اس کے دونوں بچوں کو اس عورت سے چھینا۔ وہ رونے لگی، کہنے لگی میرے بچے مجھے دے دو۔ میرے اشارے پر گارڈز نے دونوں بچوں کے سروں پر پسٹل رکھ دی۔ پھر میں اس کے پاس آ گیا۔ وہ بے حد خوف زدہ تھی۔ میں نے کہا بچے چاہیے تمہیں؟ روئے جا رہی تھی۔ میں نے کہا دیکھو 2 منٹ لگے تھے مجھے تمہارے تڑپتے ہوئے شوہر کو اس جہان سے دوسرے جہان پہنچانے کے لیے، اور 1 منٹ لگے گا مجھے تمہارے ان ننھے منھے بچوں کو ان کے باپ کے پاس پہنچانے کے لیے۔ یہ سن کر وہ چلا اٹھی، کہنے لگی خدا کے لیے رحم کرو، میرے بچوں کو مجھ سے مت چھینو، میرے شوہر کی طرح ان کو مجھ سے دور نہ کرنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں اتنا بھی بے رحم نہیں ہوں جتنا تم مجھے سمجھتی ہو۔ میں نے اپنے ایک اور گارڈ کو اشارہ کیا۔ اس نے پیپرز اس کے سامنے رکھ دیے۔ کہنے لگی یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ معافی نامہ ہے، سائن کر دو۔ تم سائن کرو گی تو تمہارے بچوں کی جان خلاصی ہو جائے گی، اور اس کے علاوہ میں تمہیں 10 لاکھ روپے کا چیک دوں گا۔ تمہاری زندگی کی کافی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اس نے مجھے تعصب سے دیکھا، کہنے لگی 10 لاکھ میں میری ساری زندگی کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی؟ کیا میرا شوہر واپس آ جائے گا؟ کیا میرے بچوں کو باپ کی محبت مل جائے گی؟ میں نے کہا میرے ساتھ زیادہ سوال جواب مت کرو، سائن کر رہی ہو یا تمہارے بچوں کو بھی ان کے باپ کے پاس پہنچا دوں؟ اس نے آنکھیں بند کی، گہری سانس لی، پھر کہنے لگی مجھے انصاف چاہیے۔ میں نے کہا انصاف چاہیے۔ میں نے اس کے بچے کا گلا پکڑا اور اسے ہاتھ سے اوپر کیا۔ یہ دیکھ کر اس عورت کی جان نکلنے لگی۔ وہ بچہ زور زور سے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ میں نے کہا یہیں مار ڈالوں گا اسے۔ میں نے دانت بھینچ کر یہ بات کہی تھی۔ وہ فوراً سے کہنے لگی لاؤ کہاں سائن کرنا ہے، میں کر دیتی ہوں، خدا کے لیے بچے کو چھوڑ دو۔ میں نے اس کے بچے کو نیچے اتار دیا۔ پھر میں نے اس کو پین نکال کے دیا تو اس عورت نے سائن کر دیے، ساتھ میں وہ آنسو بہائے جا رہی تھی۔ میں نے کہا اگر تم نے میڈیا کے سامنے کچھ بولا یا اس صحافی لڑکی کے سامنے زبان کھولی تو یاد رکھنا مجھے تمہارے گھر میں آتے ہوئے زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ نہ میں تمہیں چھوڑوں گا، نہ تمہارے ان بچوں کو۔ زمین میں گاڑ کے رکھ دوں گا تم تینوں کو، پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تم لوگوں کو زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا۔ پھر میں نے 10 لاکھ کا چیک اس عورت کے منہ پہ مارا، اپنے گارڈ سے کہا کہ چلو۔ یہ کہہ کر میں سیدھا اس لڑکی کے چینل پر پہنچا جس چینل کے لیے وہ کام کرتی تھی اور خبریں اکٹھی کر کے دیتی تھی۔ اس لڑکی کی بھی ساری انفارمیشن میں لے چکا تھا، کون ہے، کیا ہے، کہاں رہتی ہے، اس کے فیملی ممبرز میں کون کون ہے۔ میں اس کے آفس میں اپنے گارڈز کے ساتھ جا پہنچا۔ سامنے کھڑے چوکیدار نے میرا راستہ روکا۔ میں نے کہا اگر میرے ہاتھوں مرنا نہیں چاہتے تو پیچھے ہٹ جاؤ۔ میرے گارڈز نے اپنی بندوقیں اس چوکیدار پہ رکھی تو وہ پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے دروازہ کھولا، اندر داخل ہوا۔ سارا اسٹاف کھڑا ہو گیا تھا، ایک ہلچل سی مچ گئی تھی۔ میں نے کہا کہ مجھے مہر النساء سے ملنا ہے۔ ریسیپشن پر بیٹھی لڑکی نے ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ وہاں اس کا باس بھی آ گیا، کہنے لگا آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ میں نے کہا مجھے کون روک سکتا ہے؟ تم روکو گے مجھے؟ 2 منٹ لگیں گے، تمہارا چینل بند کروا دوں گا جس پر تم اتنا اچھل رہے ہو۔ کہاں ہے تمہاری وہ مہر النساء صاحبہ؟ میں نے آنکھوں کے ابرو چڑھا کے کہا۔ وہ کہنے لگا مہر النساء کو بلاؤ۔ وہ نوجوان جو وہاں کھڑا تھا جلدی سے سامنے والے کمرے کی طرف چلا گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ آ گئی، جینز کی پینٹ پہنے، چھوٹی سی کرتی، گلے میں مفلر پہنے، آنکھوں پر نظر کا چشمہ لگا رکھا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے گہری سانس لی تھی، اپنے ہاتھ باندھ کر میرے سامنے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی مجھے پتا تھا
تمہیں تماشا لگانے کی عادت ہے، اس لیے اپنے باپ کے اثر و رسوخ کا روب جھاڑنے تم یہاں ضرور آؤ گے۔ میں نے کہا اپنا منہ بند کرو، جس پر تم اتنا اکڑ رہی تھی نا، میں تمہیں اس کا جواب دینے آیا ہوں۔ میں نے اپنے ایک گارڈ کی طرف اشارہ کیا، اس نے وہ فوٹو کاپی مجھے دی جو میں راستے سے کروا چکا تھا۔ میں نے اس لڑکی کے منہ پہ ماری۔ میں نے کہا پڑھی لکھی ہو نا، یہ وہ معافی نامہ ہے، سائن بھی دیکھ لینا، اس عورت نے خود ہی کیے ہیں، چاہو تو جا کر پوچھ لو۔ یہ سن کر اس لڑکی کی رنگت بدلی تھی۔ زمین پہ گرا معافی نامہ جیسے ہی اس نے پکڑنا چاہا، میں نے اس پر پاؤں رکھ دیا۔ اس نے اپنا سر اٹھا کر مجھے دیکھا۔ میں نے کہا او سوری۔ کہنے لگی یہ کیا حرکت ہے؟ میں نے یہ دانستہ طور پر کی تھی تاکہ اسے اس کی اوقات یاد دلا سکوں۔ اس نے وہ پیپرز پکڑے۔ میں نے کہا آئندہ مجھ سے الجھنے کی کوشش مت کرنا، میرے نزدیک تمہاری اہمیت صرف ایک چونٹی کے برابر ہے، میں جب چاہے کچل دوں گا۔ اچھا؟ اپنے ہاتھ باندھ کے کہنے لگی، تمہیں پتہ ہے اگر ایک چونٹی چاہے نا تو ہاتھی کو موت کے گھاٹ اتار سکتی ہے۔ چلو ٹھیک ہے، تم مجھے چونٹی سمجھتے ہو، چونٹی سمجھتے رہو، لیکن میرا تم سے وعدہ ہے، یہ چونٹی تمہارے ناک میں دم نہ کر دے، تمہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہ کروا دے تو میرا نام بدل دینا۔ میں نے کہا اتنی اکڑ کس بات کی ہے تم میں، تم ہو کیا؟ وہ تمسخرانہ ہنسنے لگی، کہنے لگی جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ میں نے کہا دیکھ لوں گا تمہیں، مجھے کمزور نہ سمجھنا، میری طاقت کا اندازہ تمہیں پیپرز کو دیکھ کر ہو گیا ہوگا۔ کہنے لگی ایسی اوچھی حرکتوں کو کر کے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ طاقتور ہیں تو آپ غلط سمجھتے ہیں۔ میں آپ کو یہ دکھاؤں گی کہ عوام کی پاور کیا ہوتی ہے۔ ایک عام انسان کی طاقت آپ جیسوں کو کیسے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے سر سے پیر تک اسے دیکھا تھا۔ لڑکی کافی خوبصورت تھی۔ میں نے کہا اچھا، کافی انٹرسٹنگ لڑکی ہو، کافی دلچسپ باتیں کرتی ہو، آئی لائک اٹ۔ وہ مسکرائی تھی، کہنے لگی آگے جو کچھ میں تمہارے ساتھ کروں گی نا، تمہیں اپنے الفاظ واپس لینے پڑیں گے۔ میں نے کہا سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا مس مہر النساء عباسی، تمہارا کچا چٹا سارا میں جان چکا ہوں، تم کون ہو، تمہارا باپ کون ہے، کہاں رہتی ہو، تمہاری فیملی میں کون کون ہے، سب پتا ہے مجھے۔ اپنا نہیں تو اپنے گھر والوں کے بارے میں ہی سوچ لینا۔ جو بات میں نے اس سے کہی تھی یقیناً اس کی دکھتی رگ تھی۔ یہ کہہ کر میں مسکراتا ہوا اس آفس سے باہر نکلا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ اگلے 2 دن کے بعد وہ میرے ساتھ یہ سب کچھ بھی کر سکتی ہے۔